اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وجادلہم باللتی ہی احسن۔ پاکستان کے اندر گزشتہ 35 سے 40 سالوں کے دوران مختلف ادوار میں کچھ فرقہ پرست گروپس اٹھتے رہے اور پاکستان کو فرقہ وارانہ تشدد کا شکار کرنے کے لیے انہوں نے پورا زور لگایا۔ پاکستان کی تاریخ کے 30 سال بڑے بھیانک گزرے، جس میں سپاہ صحابہ جیسی اور لشکر جھنگوی جیسی جماعتیں تشکیل دی گئیں جنہوں نے اپنے علاوہ دوسروں کی تکفیر شروع کی، اور خصوصی طور پر اہل البیت کے ماننے والے مکتب تشیع کے فرزندوں پر ہر روز نئے الزامات لگا کر، بھونڈے الزامات لگا کر، بدنام کر کے، ان کے خلاف پروپیگنڈا کر کے، ان کو قتل کر کے اپنے نفرت کی آگ بجھانے کی کوشش کی، اور اس سلسلے میں ہزاروں گھر اجڑے، ہزاروں بیٹے شہید ہوئے، پاکستان میں امن کا ماحول ختم ہوا، اور یہاں تک نوبت پہنچی کہ طالبانائزیشن کے لیے پاکستان کا گراؤنڈ آہستہ آہستہ آمادہ ہونے لگا۔ یہ اقدامات نہ تشیع کے حق میں تھے، نہ اہل سنت کے حق میں تھے، نہ یہ پاکستان کے حق میں تھے۔ اس کا فائدہ ہمیشہ پاکستان دشمن قوتوں نے اٹھایا، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کمزور سے کمزور تر ہوا، معیشت کے لحاظ سے بھی، سیاسی لحاظ سے بھی، اور دنیا بھر میں شدت پسندی کے حوالے سے پاکستان پہلے 10 ممالک میں سر فہرست رہا۔ خدا خدا کر کے ہم نے سکھ کا سانس لیا جب ہمارے حکمرانوں کو، ہماری اسٹیبلشمنٹ کو، ہماری سیاسی پارٹیوں کو، ہمارے علماء کو یہ احساس ہوا کہ اس طرح کے اقدامات کے نتیجے میں اسلام کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، پاکستان کو نقصان ہوگا، اور ساتھ میں ہمارے دشمن چاہے وہ انڈیا کی صورت میں ہوں یا پھر امریکہ، اسرائیل اور دیگر مغربی ممالک کی صورت میں، وہ فائدہ اٹھائیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ گزشتہ ان سالوں میں اس شدت پسندی پر کنٹرول کے حوالے سے بہت کچھ کیا گیا، اور پیغام پاکستان ان میں سے ایک اقدام ہے۔ لیکن گزشتہ تقریباً 4 سے 5 مہینوں کے دوران پاکستان کے اندر دوبارہ اسی طرح کی شدت پسندی کو فروغ دینے کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت کچھ لوگوں کو پھر اٹھایا گیا، اور انہوں نے مختلف اقدامات کیے۔ کچھ پاکستان دشمن، ملک دشمن، دین دشمن، قرآن دشمن لوگ ایسے تھے جنہوں نے قرآن کا لبادہ پہنا، اسلام کی ٹوپی سر پر رکھی، اور مخالف مکتب فکر کو گالیاں دینے کا ایک سلسلہ ایسا شروع کیا سوشل میڈیا میں کہ الامان والحفیظ، خصوصی طور پر مکتب اہل البیت کے خلاف، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کراچی سے لے کر خیبر پختونخوا کے بعض دور دراز علاقوں تک بعض شیعہ جوانوں کو قتل کر کے دوبارہ وہی ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی گئی جو گزشتہ 30 سالوں میں پاکستان کو برباد کرنے کا باعث رہی۔ لیکن اس سے بھی کام نہ بنا، تو پھر اگلے مرحلے پہ ایک ایسے شخص کو اٹھایا گیا جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتا تھا، لیکن اس نے آ کر اہل البیت کی توہین شروع کر دی، خصوصاً حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی۔ مقابلے میں ایک ایسے شخص کو اٹھایا گیا جو خلفاء، خصوصاً حضرت ابوبکر کی توہین کے حوالے سے اس نے کلپس بنائیں یا اس کی کلپس بنائی گئیں، نتیجتاً پاکستان کو شیعہ سنی تصادم کی طرف دوبارہ دھکیلنے کی کوشش کی گئی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر پنجاب اسمبلی میں ایک بل پیش ہوا۔ اس بل کے پیچھے اگر دیکھا جائے تو یہ اچانک پیش ہونے والا بل نہیں ہے، بلکہ 20-25 سال پہلے ایک تکفیری ملک دشمن اور خصوصاً اہل سنت دشمن شخص نے قومی اسمبلی میں شریعت بل کے نام پر، صحابہ کے نام پر جو بل پیش کرنے کی کوشش کی تھی اور اس میں ناکام رہا تھا،
اسی کے بیٹے نے پنجاب اسمبلی میں اسی بل کے الفاظ کو بدل کر انہی مقاصد کے تحت اسی طرح کا ایک بل پیش کر دیا۔ تو گویا یہ اسی ہدف کا تسلسل تھا جو گزشتہ اس عرصے میں پاکستان میں ہم دیکھ رہے تھے۔ پنجاب اسمبلی کے لوگوں نے، ممبران نے بغیر پڑھے، بغیر اس قانونی پروسیس کو طے کیے، پرویز الہی کی سربراہی میں اس بل پر دستخط کر دیے، ہاتھ اٹھایا، ووٹ دیا اور اس کو پاس کر دیا۔ یہ بل اصل میں علیہ السلام اور رضی اللہ تعالی عنہ کا جھگڑا نہیں ہے، یہ وہی اعظم طارق تکفیری کا بل ہے جو پہلے قومی اسمبلی سے ناکام ہو چکا ہے۔ اب اس کا نام بدل دیا گیا اور تحفظ بنیاد اسلام کے نام سے اس کو لایا گیا، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ بل پنجابی مسلمانوں کے دین کی حفاظت کے لیے لایا گیا۔ باقی پاکستان میں دین کو کوئی خطرہ نہیں تھا، صرف پنجاب اسمبلی میں خطرہ تھا۔ باقی پوری دنیا میں اس طرح کا کوئی قانون نہیں ہے، اس طرح کے کوئی قوانین نہیں بنائے گئے، لیکن یہ خطرہ صرف اور صرف ایک جھنگوی کو تھا اور پنجاب کے کچھ نام نہاد مسلمانوں کو تھا۔ اس بل کے رد عمل میں جس طرح سے شیعہ اور سنی مسلمانوں نے اپنے بیانات کے ذریعے سے، اظہارات کے ذریعے سے اپنا رد عمل دیا، وہ سب کے سامنے ہے۔ لیکن ان دنوں ایک کلپ میری نظروں سے گزری جس کا تعلق متحدہ علماء بورڈ کے چیئرمین طاہر اشرفی سے ہے۔ طاہر اشرفی صاحب کا ماضی چاہے جو کچھ بھی ہو، میں اس پر نہ بات کرنا چاہتا ہوں اور نہ ہی اس کو زیر بحث لانا چاہتا ہوں۔ وہ جانے، ان کا دین جانے، ان کا خدا جانے۔ لیکن گزشتہ ان 2-4 سالوں میں انہوں نے کوشش یہی کی ہے کہ وہ اپنا ایک معتدل چہرہ پاکستانی معاشرے کے سامنے پیش کریں، جبکہ ان کے حوالے سے خود جامعہ اشرفیہ والے اور دیوبندی مکتب کے اکابر کوئی مثبت رائے نہیں رکھتے، لیکن ہم نے کبھی اس کا اظہار نہیں کیا اور نہ اس کی ضرورت تھی۔ یہ جو کلپ سامنے آیا ہے، اس میں موصوف نے جو زبان استعمال کی، جو سخت لہجہ استعمال کیا، اس سے ہمیں اختلاف ہے، اور پھر ساتھ میں چند باتیں ایسی کر دیں جس نے ان کی علمیت کا پول بھی کھول دیا اور ان کے اندر چھپے ہوئے تکفیری کو بھی آشکار کر دیا۔ ہمیں طاہر اشرفی سے یہ امید تھی، لیکن متحدہ علماء بورڈ کے چیئرمین سے یہ امید نہیں تھی۔ انہوں نے متحدہ علماء بورڈ کے چیئرمین کے اس مسند پر بیٹھ کر، جس کا کام اعتدال سے فیصلے کرنا ہے اور معاشرے کے جھگڑوں کو نمٹانا ہے، اس مسند پر بیٹھ کر سپاہ صحابہ کی ترجمانی کی، تکفیریوں کی ترجمانی کی اور لشکر جھنگوی کی ترجمانی کی۔ ماضی میں اگرچہ وہ ان کا بہت بڑا ڈیفینڈر رہے، لیکن اب اگر انہوں نے اپنا رستہ الگ کر ہی لیا تھا تو اس موقع پر مناسب یہ تھا کہ وہ ایسی حرکت نہ کرتے جس سے ان کا ماضی دوبارہ لوگوں کے سامنے آتا اور لوگ ان کے حوالے سے پھر ان کے ماضی کو کریدنے کی باتیں کرتے۔ میں اس طرف نہیں جاتا، چند باتیں انہوں نے کی جو بہت زیادہ چبھی۔ یہ باتیں اگر سپاہ صحابہ والے کریں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، چونکہ کتے کا کام بھونکنا ہے، بھونکتے ہوئے کتے کو انسان دیکھتا ہے، گزر جاتا ہے، اس لیے کہ کتا اپنی خصلت سے باز نہیں آتا۔ سانپ کا کام ڈسنا ہے، وہ اگر ڈسے تو انسان کو دکھ نہیں ہوتا، تکلیف ہوتی ہے، دکھ نہیں ہوتا، درد ہوتا ہے، دکھ نہیں ہوتا، اس لیے کہ سانپ کا کام ڈسنا ہے، کتے کا کام کاٹنا اور بھونکنا ہے۔ لیکن متحدہ علماء بورڈ کے چیئرمین کی مسند پر بیٹھ کر اگر کوئی شخص سپاہ صحابہ کی گندی زبان استعمال کرے تو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس سے اس مسند اور سیٹ پر حرف آتا ہے اور اس فورم کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے جس کا کام تمام مسالک کو جوڑ کر رکھنا اور معاشرے کے اندر موجود اختلافات کا خاتمہ ہے۔ انہوں نے جو گفتگو کی، وہ گفتگو ان کے علمی سرمایے کو ظاہر کرنے کے لیے بہت ہے۔ مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ انہوں نے امام احمد ابن حنبل کو نہیں پڑھا،
مجھے افسوس اس بات پر ہے کہ انہوں نے تاریخ ابن ہشام کو نہیں پڑھا، جریر طبری کو نہیں پڑھا، ابن کثیر کو نہیں پڑھا، انہوں نے البدایہ والنہایہ کو نہیں پڑھا، حتیٰ مجھے افسوس اس بات پر ہے کہ انہوں نے حتیٰ صحیح بخاری کو، صحیح مسلم کو بھی نہیں پڑھا۔ اگر پڑھا ہوتا تو کم از کم سپاہ صحابہ کے برعکس وہ زبان استعمال نہ کرتے جو زبان سپاہ صحابہ نے استعمال کی، یا جو زبان وہ استعمال کرتے ہیں۔ یہاں پر میں ایک بات واضح کرتا جاؤں، تکفیر، توہین اور اختلاف الگ الگ چیزیں ہیں۔ تکفیر کا مطلب ہے کسی کو کافر قرار دینا۔ کوئی شیعہ زمین پر ایسا نہیں ہے آج کی دنیا میں جو کسی صحابی کے حوالے سے یہ کہے کہ وہ کافر ہیں، کبھی بھی ایسا نہیں ہے، یا کسی خلیفۃ المسلمین کے حوالے سے ایسا کہے کہ وہ کافر ہے، ایسا کوئی نہیں ہے، یا امہات المومنین کے حوالے سے ایسا کہے کہ فلان ام المومنین یا فلان زوج رسول کافرہ ہیں، ایسی بات نہیں ہے، کوئی شیعہ اس بات کا قائل نہیں ہے، لہٰذا تکفیر شیعوں کے ہاں موجود ہے ہی نہیں، پہلی بات۔ دوسری بات توہین کی آتی ہے۔ توہین ہاں بعض لوگ کرتے ہیں، بعض لوگ گالیاں بھی دیتے ہیں، بعض لوگ برا بلا بھی کہتے ہیں، امہات المومنین کو بھی کہتے ہیں، اور بعض امہات المومنین کو، سب کو نہیں، اور بعض صحابہ کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہ بھی عمومیت نہیں رکھتی۔ جو لوگ کہتے ہیں یا کرتے ہیں وہ گناہ کرتے ہیں۔ ہمارے تمام فقہا اور مجتہدین کا متفقہ فتویٰ ہے یہ کہ جو لوگ گالم گلوچ کریں، جو لوگ توہین کریں، یہ حرام ہے، یہ فسق ہے، قانونی طور پر جرم ہے، شرعی طور پر حرام ہے۔ لیکن جس طرح سے مسلمان ہوتے ہوئے بعض لوگ شراب پیتے ہیں، بعض لوگ زنا کرتے ہیں، اسی طرح سے بعض لوگ یہ حرکت بھی کرتے ہیں۔ تو جس طرح سے زنا اور شراب پینے کا ارتکاب کرنے والا اسلام سے خارج نہیں ہوتا، اسی طرح سے یہاں پر بھی یہی حکم ہے۔ بہرحال ہمارے ہاں تمام فقہا اس بات پر تاکید کرتے ہیں کہ گالم گلوچ، برا بلا کہنا اور توہین کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نہ قرآن کی تعلیم ہے، نہ نبی کریم کی تعلیم ہے، نہ اہل البیت علیہم الصلاۃ کی تعلیم ہے۔ یہ امیر شام نے شروع کیا، اسی کو مبارک ہو۔ امیر شام کے پیروکاروں نے اس کو جاری رکھا، انہی کو مبارک ہو۔ امویوں نے اس کو عروج تک پہنچایا، انہی کو مبارک ہو۔ یہ انہی لوگوں کا کام تھا جنہوں نے امیر المؤمنین، فرزند امیر المؤمنین دونوں کے حوالے سے بدزبانیاں کی۔ یہ انہی لوگوں کا شیوا تھا جنہوں نے امیر المؤمنین کو 70 سالوں تک اپنے محرابوں سے، ممبروں سے گالیاں دلوائیں۔ یہ مکتب تشیع کا رویہ نہیں ہے، اور نہ ہی مکتب تشیع اپنے عقیدے اور فقہی حوالے سے اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ یہ مکتب ان چیزوں سے مبرہ ہے۔ جس طرح سے قرآن کہتا ہے کہ شراب نہ پیو، جھوٹ نہ کہو، غیبت نہ کرو، ایک مسلمان قرآن کو مانتا ہے لیکن ساتھ میں شراب بھی پیتا ہے، جھوٹ بھی کہتا ہے، زنا بھی کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن اس کو اجازت دے رہا ہے۔ اسی طرح سے مکتب اہل البیت نے کسی کو بھی، حتیٰ بت پرستوں کے بتوں کو بھی برا بلا کہنے سے منع کیا ہے، اس لیے کہ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے۔ جب ایسا ہے تو پھر مکتب تشیع من حیث مکتب کبھی بھی اجازت نہیں دیتا کہ خلفاء، صحابہ، امہات یا کسی بھی فرد کے حوالے سے بدزبانی کی جائے، توہین کی جائے، قطعاً اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ اب اگر کوئی شخص کرتا ہے تو وہ ذاتی طور پر اس کا ارتکاب کرتا ہے، اور وہ اس کے لیے مجرم ہے، گناہ گار ہے، فاسق ہے، وہ حرام کا ارتکاب کرتا ہے۔ یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے۔ تیسری چیز ہے اختلاف۔ اختلاف ہر ایک کا حق ہے۔ اختلاف آپ اللہ سے نہیں کر سکتے، نبی سے نہیں کر سکتے، لیکن جب آپ اپنے دینی متون میں غور کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ پورا تاریخ اسلام اختلاف سے بھرا ہوا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر ابن خطاب کے درمیان شدید اختلافات رہے بعض موضوعات پر، یہ آپ کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اختلاف کی گنجائش ہے۔ اسی طرح سے صحابہ کے درمیان اختلافات رہے فکری طور پر،
عقلی طور پر دلیل کے حوالے سے، قرآن کی آیات کے حوالے سے، احکام کے حوالے اختلافات رہے، ان اختلافات کو نہ کوئی روک سکتا ہے اور نہ ان اختلافات کو روکنا کوئی عقلی بات ہے۔ یہ اختلافات جب تک انسان ہیں یہ اختلافات چلتے رہیں گے۔ اب سپاہی صحابہ نے جو کام شروع کیا وہ یہ ہے کہ جو بھی اختلاف کرے اس کو کہا جائے کہ یہ توہین کرتا ہے اور یہ تکفیر کرتا ہے۔ یہ جھوٹ بھی ہے، بہتان بھی ہے۔ یہی کام طاہر اشرفی نے کیا۔ طاہر اشرفی نے جو دعوے کیے اپنی اس گفتگو میں، اس میں چند باتیں کی جو بہت ہی تکلیف دہ ہیں۔ پہلی بات یہ کی کہ خلفائے راشدین ایمان کا حصہ ہیں، اور چونکہ ایمان کا حصہ ہیں اس لیے ان کا انکار کفر ہے۔ جناب طاہر اشرفی صاحب، اگر ایسا ہے تو ذرا یہ بتائیے کہ اس کی کوئی قرآنی اور حدیث کی دلیل بھی آپ کے پاس ہے؟ میں تشیع کی بات نہیں کر رہا، ذرا اپنے ہی مکتب کو ذرا کنگھالیے، اپنے بزرگوں کو ذرا کنگھالیے، اپنی کتابوں کو ذرا کنگھالیے، تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ آپ کے جو فقہائے اربعہ ہیں، خود ان فقہائے اربعہ نے اختلاف کیا ہے بہت ساری چیزوں سے، اور اسی طرح سے متکلمین نے اختلاف کیا ہے۔ اسی طرح سے اگر خلفائے راشدین سے اختلاف، صحابہ کرام سے اختلاف کفر کا باعث ہے تو پھر سب سے پہلے تو آپ کے اس فتویٰ کی زد پر امیر شام امیر معاویہ آتے ہیں، چونکہ خلیفہ راشد مانتے ہیں نا آپ حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کو۔ جو شخص امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی خلافت راشدہ کا منکر ہو جائے، اس کے بارے میں آپ کیا حکم صادر فرمائیں گے؟ اگر یہ کفر ہے تو پھر آپ کے اس فتویٰ کی زد میں کون آ رہا ہے؟ سب سے پہلے اگر خلیفہ راشد سے اختلاف اور اس پر ایمان نہ لانا کفر ہے تو پھر آپ ام المومنین عائشہ کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ آپ کے اس فتویٰ کی زد میں وہ نہیں آئیں گی۔ اس لیے فتویٰ دیتے ہوئے، اس طرح کی تکفیر کرتے ہوئے پہلے 10 بار سوچئے، اپنی کتابیں پڑھیے اور دیکھیے کہ آپ اگر کوئی فتویٰ دیتے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی زد پر سب سے پہلے آپ کے اپنے اکابر آئیں۔ احتیاط کیجئے، ہم نہیں کہتے، یہ آپ کہہ رہے ہیں۔ اس لیے اس اختلاف کو اختلاف ہی رکھیں، اس کو ایمانیات بنا کر آپ خود اپنے بزرگوں کی توہین اور تکفیر کا باعث نہ بنیں۔ اگر ایسا ہوا تو پھر آپ کے اپنے اس حکم کے مطابق، آپ کے اس فتویٰ کے مطابق سب کافر ہو جائیں گے، اور ہم نہیں کہتے، یہ آپ کہہ رہے ہیں۔ لہٰذا اپنے الفاظ واپس لیں اور غور کریں کہ آپ نے کیا دعویٰ کیا ہے۔ دوسری بات، آپ نے کہا کہ امیر معاویہ کی تکفیر کرنا کفر ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی مجھے ایک شیعہ بتا دیں جس نے، جو عالم ہو، جو سمجھدار ہو، جو مکتب کی ترجمانی کرتا ہو، جس نے امیر شام امیر معاویہ کے بارے میں کہا ہو کہ وہ کافر ہے؟ کسی نے نہیں کہا، کوئی نہیں کہتا۔ ہاں، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سے جنگ کی وجہ سے شیعہ امیر معاویہ کو نہیں مانتے، یہ واضح ہے، اور یہ ایک علمی اور تاریخی حقیقت ہے، اور 1400 سالوں سے یہ حقیقت چلتی آ رہی ہے۔ آپ زبردستی منوا سکتے ہیں، آپ زبردستی منوا لیں گے، سپاہی صحابہ والے زبردستی منوا لیں گے۔ جہاں پر علمی اختلاف ہوگا وہاں پر آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ علمی اختلاف ہے، لیکن اگر تکفیر اور توہین کی بات ہوگی تو وہاں پر ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ نہ تکفیر درست ہے نہ توہین درست ہے، وہاں پر ہم آپ کی حمایت کریں گے۔ لیکن اگر کہیں پر آپ نے علمی ان مبانی اور اصولوں سے اختلاف شروع کر دیا اور جیبوں سے فتوے نکال کر بانٹنے شروع کر دیے تو آپ کے فتاویٰ کی زد پر آپ کے اپنے خلفاء اور صحابہ آئیں گے، اس لیے ہم اس بات کو قبول نہیں کرتے۔ ان باتوں سے رجوع کیجئے۔ بل کا آپ نے بڑا زبردست دفاع کیا ہے، یہ بل اعظم طارق کا پیش کردہ بل ہے، تو آپ تکفیری ہیں اور تکفیریوں کی حمایت کر رہے ہیں۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر آپ یہ مسلک چھوڑ دیں
اور جا کر ان کی تنظیم میں شامل ہو جائیں، ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اس کے بعد آپ اس کی حمایت کریں، پھر آئیں میدان میں دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ آپ کے اس بل یا اس ایکٹ کی زد پر پورا آپ کا مکتب آتا ہے، میں اس کی تشریح اور تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ آپ کو امام بخاری کو بھی اپنے صفوں سے خارج کرنا پڑے گا، آپ کو صحیح بخاری، صحیح مسلم اور سیاستہ سے کی باقی کتابوں کو بھی اپنے مکتب سے نکال کر دریا برد کرنا پڑے گا، بہت ساری تبدیلیاں کرنی پڑیں گی، اس لیے کہ آپ کا بل، آپ کا ایکٹ ان تمام چیزوں کو لپیٹ میں لیتا ہے۔ ذرا غور کیجیے گا جو آپ کہتے ہیں، جس مسند پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس میں آپ غور کریں، غور کرنے کے بعد بات کریں۔ پہلے بات کر کے بعد میں غور کرنا عاقلوں کا کام نہیں ہے۔ اس لیے چند چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ امہات المؤمنین، جس کی طرف آپ نے خود بھی اشارہ کیا کہ آپ نے کہا کہ امہات المؤمنین کو خطا پر کہنا اسلام سے خروج ہے، اسلام سے بندہ خارج ہو جاتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو بخاری شریف کو پڑھیے، کیا خیال ہے؟ بخاری، امام بخاری جو ہیں اسلام سے خارج ہو گئے چونکہ انہوں نے بہت ساری ایسی احادیث لکھی ہیں۔ امام مسلم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ امام احمد ابن حنبل کے بارے میں کیا خیال ہے؟ البدایہ والنہایہ کے بارے میں ابن اسیر اور ابن کثیر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ابن ہشام اور جریر طبری کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ سارے کے سارے اہل سنت ہیں، کوئی ان میں شیعہ تو نہیں ہے۔ ان کی کتابیں آپ نے پڑھی ہیں، ان تاریخوں پر غور کیا ہے؟ کیا ان 1400 سالوں میں تمام عالم اسلام میں، شیعوں کو ایک طرف رکھیے، تمام اکابر اہل سنت اس بات پر متفق نہیں تھے اور نہیں ہیں کہ خلیفہ راشد علی ابن ابی طالب کے مقابلے میں 3 جنگوں میں جو بھی آئے وہ ناحق تھے اور امیر المومنین حق تھے؟ کیا یہ بات آپ نے نہیں سنی، نہیں پڑھی؟ مجھے حیرت ہے اگر نہیں پڑھی، مجھے حیرت ہے اگر نہیں سنی۔ کس بات پر حیرت ہے؟ اگر آپ نے مدرسے میں پڑھا ہوتا تو پھر یہ چیزیں پڑھی ہوتی، اگر آپ نے ان کتب کا مطالعہ کیا ہوتا تو پھر یہ چیزیں آپ پر آشکار ہوتی۔ کیا یہ متفق علیہ حدیث نہیں ہے امیر المؤمنین کے حوالے سے نبی کریم کی کہ علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہے؟ کیا 2 حق آپس میں ٹکرا سکتے ہیں؟ جہاں ٹکراؤ ہوگا دونوں حق کبھی بھی نہیں ہو سکتے، ہاں دونوں باطل ضرور ہو سکتے ہیں، یا دونوں باطل ہوں گے یا ایک حق ہوگا ایک باطل ہوگا، 2 حق کبھی بھی آپس میں نہیں ٹکرا سکتے۔ 70,000 صحابہ کرام کا قتل عام خطائے اجتہادی قرار دے کر اگر آپ معاف کر دیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ پھر جو لوگ آج کی دنیا میں اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں ان کو بھی خطائے اجتہادی کی یہ سند اور گنجائش عطا کر کے ان کو بھی معاف کر دیا کریں۔ بہرحال میں اس پر زیادہ بات نہیں کرتا، چونکہ میں صرف چاہتا ہوں کہ آپ کو متوجہ کروں کہ آپ نے جو روش اختیار کی اور تمام اہل تشیع کو غیر مسلم قرار دینے کی کوشش کی، تو میرا خیال ہے اپنی زبان پر کنٹرول کریں۔ ہم اگر پاکستان کے اندر وحدت بین المسلمین کی بات کرتے ہیں، امت کی وحدت کی بات کرتے ہیں، تو کسی الو کو یہ خیال نہیں گزرنا چاہیے کہ ہم ڈر کر کرتے ہیں، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم اس لیے وحدت کی بات نہیں کرتے کہ ہم خوف زدہ ہیں، نہیں، ہم اسلام کی آفاقی تعلیمات کا تقاضا اس بات کو سمجھتے ہیں کہ آپس کے چھوٹے چھوٹے علمی اختلافات اور تاریخی اختلافات کو ایک طرف رکھ کر اللہ اور اس کے رسول کے لیے کٹھے ہوں اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے مقابلے میں کٹھے ہوں، اس لیے یہ بات کرتے ہیں۔ کسی سے خوفزدہ ہو کر نہیں، کسی سے ڈر کر نہیں، اپنی جانوں کے خوف کی وجہ سے نہیں۔
اگر یہ خوف ہی ہوتا تو پھر طول تاریخ میں تشیع اتنی مضبوط نہ ہوتی. امویوں نے بہت تشیع کے افراد کو مارا، عباسیوں نے بہت مارا، وہ کچھ نہیں کر سکے. تو آج یہ جو کیڑے مکوڑے ہیں، یہ جو بچھو، سانپ اور جانور ہیں، ان سے بھی کوئی خوف نہیں ہے. عالمی طاقتوں نے مل کر داعش کو بنایا، کچھ نہیں بگاڑ سکے. طالبان کو بنایا، کچھ نہیں بگاڑ سکے. ہزاروں دھماکے کیے، کچھ نہیں بگاڑ سکے. ہزاروں فتوے آئے، کچھ نہیں بگاڑ سکے. تشیع اللہ اور اس کے رسول کا مکتب ہے، اس کی روح ہے. لہٰذا اس طرح کی روشوں کے ذریعے سے اس کا رستہ روکا نہیں جا سکتا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ تشیع اور تسنن، اہل تشیع اور اہل سنت، اسلام کے دو بازو بن کر دین دشمن طاقتوں کے مقابلے میں، پاکستان دشمن طاقتوں کے مقابلے میں اکٹھے ہوں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ دشمن کے آلہ کار بن کر آپ یا آپ کی فکر کے لوگ پاکستان کو بھی کمزور کریں، فرقہ واریت کا بازار بھی گرم کریں اور تشیع کی توہین بھی کریں. نہیں، ہم یہ نہیں چاہتے، نہ اس چیز کو قبول کرتے ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اسلام کی ان آفاقی تعلیمات کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اسلام اور پاکستان کی دشمن طاقتوں اور قوتوں کے مقابلے میں یکجا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور آپس کے ان چھوٹے چھوٹے اختلافات کو اندر ہی ختم کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. یہ اصولی اختلافات نہیں ہیں، ان کو اصولی نہ بنائیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.